یا ایہا الناس اعبدوا. اب یہ تینوں الفاظ آپس میں ملا کے پڑھنے تھے، اس لیے میں نے یہ تینوں الفاظ ملا کے پڑھے. اب اس کو الگ الگ دیکھ لیجئے. یا پہ مد ہے، ٹھیک ہے، تو یا کی مد کو آپ 4 کاؤنٹ تک لے جائیں گی. جیسے میں کہتی ہوں کہ جو چھوٹی آواز ہے اس کو 1 حرکت کا ٹائم دیں، اور جو ڈبل لمبی آواز ہے اس کو 2 کاؤنٹ آپ لے کے جائیں گی، اس کو 4 کاؤنٹ لے کے جائیں گی، ٹھیک ہے. یا کو تو یا، اور پھر آ کی آواز کو آ کے مخرج سے، اور یا پہ پھر آپ شد ہے تو 2 بار یا نکالیں گی، لیکن رگڑ کی آواز نہ آئے، اس طرح کی آواز نہ آئے. تو یا ایوہا میں نے الگ پڑھ کے سنایا جس سے آپ یا کو دیکھ لیں. اس کے بعد ناک پر شد دکھ رہی ہے، تو جب بھی نون پر شد ہو اور میم پر شد ہوتی ہے تو غنہ کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ نون پہ شد دکھ رہی ہے تو آپ غنہ کریں گی. غنہ کے لیے آپ اپنی زبان نون کے مخرج پر لے جائیں گی. امید ہے مخرج یاد ہوگا، نہیں یاد ہے تو آپ اپنی نوٹ بک کھول کے دیکھیں. تو نون کے مخرج پر لے جا کے زبان کو بس ٹچ کریں گی، دبائیں گی نہیں. اگر آپ پریس کریں گی تو غنہ ادا نہیں ہوگا. بس ٹچ کر کے جو پہلے والا نون ہے وہاں پہ غنہ کریں گی، جو بعد میں نون ہے جس کے اوپر زبر اور الف ہے پھر اس کو آپ آرام سے پڑھ کے آگے سین پر چلی جائیں گی، ٹھیک ہے. اور سین سے آپ سین کی پیش کو اچھی طرح اوٹ گول ادا کرتے ہوئے گول کرتے ہوئے عین کے مخرج پہ جائیں گی، اور عین کو ہلکا سا آواز دیں گی. آواز جاری رہے گی، اس پہ جھٹکا نہیں دیں گی. آواز جاری رکھتے ہوئے پھر آپ با پہ جائیں گی. پھر با کی پیش کے لیے اوٹ گول کریں گی، دال کی پیش کے لیے اوٹ کو گول کریں گی، اور با کو چھوٹا 1 حرکت، دال کی پیش کے بعد آگے آپ کو واو ساکن دکھ رہا ہے تو ایسے میں دال کی حرکت با کی حرکت سے ڈبل ہوگی، ٹھیک ہے. تب آپ آگے را پہ جائیں گی. اب میں پورا ایک بار یہاں سے وہاں تک پڑھتی ہوں. یا ایوہا الناس اعبدوا، اور اس کے بعد ربکم الذی. اتنا مجھے پڑھنا ہوا کیونکہ میں تو چاہ رہی تھی کہ ایک لفظ، لیکن جو الفاظ ملا کے پڑھنے ہوں گے وہ میں ملا کے ہی پڑھوں گی. اب دیکھ لیتے ہیں. را کو ابھی آپ کو موٹا رکھنا ہے، را کے اوپر زبر ہے تو را کو آپ موٹا پڑھیں گی. ربکم، ٹھیک ہے، اس طرح با کو ادا کریں گی. 2 با ادا ہونے چاہیے. کا پہ جب آپ آئیں گی تو اوٹ کو گول کر لینا ہے، اتنا اوٹ جو میں نے پکچر آپ کو بھیجی تھی، اور پھر اسی طرح سے میم کی پیش کو ادا کرتے ہوئے الذی کے لام سے جا کے آپ ملائیں گی، ٹھیک ہے. ربکم الذی، اور ذال کے مخرج سے ذال کو ادا کریں گی جس طرح آپ کو بتایا گیا کلاس میں، اس طرح سے ذال کے مخرج کو ادا کریں گی. جب بھی میں کہہ رہی ہوں کہ مخرج، تو پورا اگر یہاں مخرج بتانے لگوں گی میں ایک ایک حرف کا بہت وقت لگ جائے گا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی. تو آپ ذال کا مخرج آتا ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں آتا ہے نوٹ بک کھول کے دیکھیے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. خلقکم، خلق، خا موٹا ہے اور لام باریک ہے، اور پھر قاف پھر موٹا ہے، تو اسی طرح سے ادا کرنا ہے. خلقکم، ٹھیک ہے. اور کم کی میم پہ اظہار، مطلب ابھی اگر میرے منہ سے اظہار ادغام نکل جائے تو آپ بالکل پریشان نہ ہو، بس سن لیں آگے، کیونکہ آگے میں بتاؤں گی، ویڈیو تو دوبارہ اپلوڈ نہیں کروں گی نا، تو بس میں یہاں اگر بول دوں تو آپ سن لیں، چاہے آپ کریں یا نہ کریں. ابھی خلقکم، تو میم پہ اچھی طرح ادا کرتے ہوئے، لیکن غنہ نہ ہو. یہاں پر یاد رکھیں میم شد پر غنہ ہوتا ہے، میم ساکن پہ غنہ نہیں ہوتا. اکثر جو آپ لوگ کی آڈیوز آ رہی ہیں جب میم ساکن ہو رہا ہے وہاں بھی تھوڑا وقت دیکھ کے غنہ کر کے تب آگے جا رہی، جی نہیں، یہاں پہ اظہار مطلب میم کو کلیئرلی ادا کر کے آگے بڑھ جانا ہے. اب آپ سنیے، میں آگے والے لفظ کو بھی ملا کے پڑھ دیتی ہوں. خلقکم والذین، کم والذین، اس طرح، ٹھیک ہے. کم میم ادا ہوگا، دونوں ہونٹ ملیں گے، ہلکی سی فریکشن آف سیکنڈ کے لیے ہو سکتا ہے گنگناہٹ سی بھی محسوس ہو، وہ میم کی گنگناہٹ ہے، غننے کی گنگناہٹ نہیں ہے. خلقکم والذین، ٹھیک ہے. اور والذین میں ذال کے مخرج سے ذال کو ادا کریں گی. من قبلکم،
اب یہاں نون پہ اخفا کریں گے جو کہ ابھی آپ کو نہیں بتایا گیا، لیکن جب آپ سمجھ جائیں گی تو انشاءاللہ کریں گی۔ پھر قب، با پر آپ قلقلہ کریں گی۔ با کی آواز میں نے بتایا تھا سخت ہوتی ہے، ہلا کے چھوڑنا ہوتا ہے۔ قب، لیکن قاف کو موٹا رکھیں گی، قاف موٹا حرف ہے۔ قب لیکم، لی کو باریک، کھم بھی باریک، سب باریک ہے، اور میم پہ پھر سکون ہے، تو اب مجھے بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میم کو ادا کریں گی لیکن غنہ نہیں کریں گی، میم ادا کر کے آگے بڑھیں گی، چھوڑیں گی بھی نہیں اسے۔ اظہار، اظہار مطلب ظاہر کر کے پڑھیں گی۔ تو قبلکم، لعلکم، سب باریک ہے، کوئی بھی حرف اس میں موٹا نہیں ہے۔ لا، اور پھر اس طرح آگے پڑھ لیں۔ لعلکم تتقون، تا کے مخرج سے تا کو نکالیے، تتقون۔ اس طرح آپ کی یہ پہلی آیت کی ایکسپلینیشن ہو گئی۔ آگے چلتے ہیں۔ الذی، ذال کے مخرج سے ادا کیجئے، الذی، اور پھر جعل، جعل نہیں کر دیں گی، حمزہ نہیں پڑھیں گی اس کو، عین، عین کے مخرج پہ آپ جائیے، آپ کو عین کا مخرج پتہ ہے۔ جعل، جعل لکم، لکم الارض، را کو موٹا رکھیں گے کیونکہ را پہ ساکن ہے، لیکن اس سے پہلے چونکہ زبر ہے تو ایسے میں بھی را موٹا ہوتا ہے۔ اگر را ساکن سے پہلے زبر اور پیش ہوتا ہے تب بھی را موٹا ہے، اگر اس سے پہلے زیر ہے تب باریک ہوتی ہے وہ۔ تو جعل لکم الارض، وا بھی موٹا حرف ہے، اس کو بھی موٹا کر کے ادا کریں۔ ابھی اس کا مخرج نہیں بتایا گیا ہے، جب مخرج پتہ چل جائے گا تو مخرج کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ادا کریں گی۔ اس کے بعد آگے چلتے، فی، فی، فی کی پیش کو باریک رکھیں کیونکہ ضاد حرف بھی موٹا تھا اور زبر بھی تھی، اس کے فوراً بعد اب فا باریک حرف ہے، فا کا مخرج بھی آپ کو پتہ ہے، مخرج کے ساتھ ادا کریں اور فوراً ہی باریک کرنا ہے، سو سوئچ کریں بہت تیزی سے۔ فراشاں، را موٹا ہوگا اور ڈبل کاؤنٹ ہوگی، ڈبل لمبی آواز ہے یہ۔ فراشاں والسماء، آپ نے دیکھا کہ شین کو واو سے ملا کے اس کو ادا کریں گے، ہلکی سی آواز ناک میں لے جا کے، جس کو ادغام کہتے ہیں، ادغام کر دیں گے، ملا دیں گے، فراشاں، اس طرح، اور پھر واو کو دوبارہ پڑھ کے والسماء، واو جب ادا کرے اوٹ گول، مخرج سب کے آپ کے دماغ میں چلتے رہنے چاہیے۔ والسماء، حمزہ کے مخرج پہ جا کے ادا کریں، اور میم کی مد کو 4 کاؤنٹ کر دیں گی، آپ 4 کاؤنٹ کے برابر وقت دیں گی۔ اس کے بعد بی کی زیر کو شارپ کریں، بی کی زیر کو باریک اور شارپ ادا کریں۔ بینا، یہاں پر بھی ادغام ہے اور نون پہ بھی مد ہے، اس کو بھی 4 کاؤنٹ آپ دیں گی۔ بینا وانزل، اب نون پہ اخفا ہے جو انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گی، تو اخفا کرتے ہوئے زا کے مخرج پہ جائیں گی، اگر آپ ابھی نہیں کر رہی ہیں تو کوئی بات نہیں، جب سیکھ لیں گی تب انشاءاللہ تعالیٰ کریں گی۔ وانزل، اس کے بعد من السماء، اور یہ جب مد کریں اور میم کی جیسے مد ہے تو منہ کھول کے کریں گی، اس طرح نہیں کریں گی من السماء، منہ کھلا ہی نہیں صحیح سے اور ہم ادا کر رہے ہیں، آواز خراب آتی ہے، غلط آتی ہے۔ من السماء، ٹھیک ہے، اور پھر ماء فاخرج، یہاں پہ بھی عین پہ اخفا ہے، آواز دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کر کے نہیں پڑھ رہے ہیں، آواز تھوڑی چھپا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ہی جب سارے مخارج ختم ہو جائیں گے تب آپ کو یہ ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی بس آپ سن لیں، اگر کر رہی ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں کریں گی تو آڈیو میں وہاں میں کچھ وہاں پہ نہیں کہوں گی آپ کو۔ ماء فاخرج، را کو موٹا رکھیں گی، را پہ زبر ہے، فاخرج، ٹھیک ہے، پھر بی چھوٹی آواز ہے اور ہی لمبی آواز ہے، تو اس کو لمبا رکھیں گی، ڈبل رکھیں گی، ڈبل صرف، ٹھیک ہے، زیادہ لمبا نہیں۔ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ،
اب آپ کو ث کا مخرج پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو ث کے مخرج کے ساتھ ہی آپ اپنی آڈیو بھیجیں گی، اور را کو موٹا رکھیں گی، وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ من الثمرات، آپ نے دیکھا کہ ث کی چھوٹی آواز تھی، اس کو بھی چھوٹا رکھا، میم بھی چھوٹی آواز، لیکن را لمبی تھی، ڈبل آواز تھی، اس کو ڈبل اور موٹا بھی کرنا ہے، اور تی باریک لفظ بھی ہے اور زیر ہے، تو اس طرح سے اس کو اس کے مخرج کے ساتھ ادا کریں گے۔ ایک بار پھر، من الثمرات رزقا لکم، اب آپ قا کو موٹا رکھیں گے، رزقا لکم، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے اس کو ادا کریں، اور میم پہ اس کو اچھی طرح ادا کر کے بس آگے بڑھ جائیں، غنہ نہیں کریں۔ رزقا لکم، اس کے بعد فلا، فا کے مخرج سے، اونٹ کا مخرج تھا نا یہ، تو فا کے مخرج سے یاد نہیں ہے، نوٹ بک کھول کے دیکھیے اور وہیں سے ادا کیجئے۔ فلا تجعلوا، تج ایسے آواز کو جیسے ب پہ میں نے کہا تھا، اسی طرح جیم پہ بھی آواز کو ہلا کے چھوڑیں گی، تجعلوا، بس چھوڑ دیں، تجعلوا للہ، اس میں لام جلالہ باریک رہے گا، کیونکہ آپ کو لام جلالہ کی جو کھڑی زبر ہے اس سے پہلے آپ کو زیر نظر آ رہا ہے، تو اس لیے باریک، للہ دادوں، یہاں بھی اخفا ہے، اس لیے آواز دیکھ رہی کہ میں نون کی ظاہر کر کے نہیں پڑھ رہی ہوں، دادوں، دال کی تنوین کو، دو زبر کو واو کے ساتھ ادغام کر کے پڑھیں گے، دادوں، اس طرح۔ وَأَنْتُمْ، نون پر پھر اخفا ہے، آواز میں نے چھپائی، وَأَنْتُمْ تعلمون، عین کو ادا کرتے ہوئے سارے مخارج کا خیال، تا کا مخرج، لام کا، میم کا، اور واو پہ آواز ڈبل کر کے آپ ادا کریں، تعلمون۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالی یہ ایک ایک لفظ کو کس طرح سے ادا کرنا ہے یہ آپ کو بتا دیا گیا۔ اس آڈیو کے ساتھ بھی خوب اچھی طرح سے قرآن کھول کے پریکٹس کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالی، اور اب سے 1 گھنٹے بعد جب میں گروپ اوپن کروں تب انشاءاللہ تعالی آپ اپنی آڈیو بھیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔